اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر اور تعویل کیا ہے اور اس کے درمیان فرق۔ تفسیر ماخوذ ہے پسر سے، پسر کا معنی ہے کشف، وضاحت، وہ چیز جو نقل کے طریقے پر ہو، یعنی قرآن پاک کی کسی آیت کی تشریح وغیرہ کرنا مگر وہ منقول ہو سلف سے۔ تعویل کا معنی ہے الرجوع الی الحقیقہ، حقیقت سے رجوع کرنا، حقیقت کی طرف لوٹ آنا، اپنے اجتہاد سے کسی آیت میں استنباطی معنی کرے، کوئی نکتہ یا پیدا بیان کرے۔ تعویل اور تفسیر ایک معنی میں بھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، مثلا ابن جریر اور تفسیر قاسمی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر ایک آیت کی ابتدا میں یہ عنوان رکھتے ہیں، تعویل کرتے ہیں قضا و قضا، وہ تفسیر کو تعویل کہتے ہیں۔ کبھی ایک معنی میں آتے ہیں۔ تعویل کے چار معنی ہیں۔ حقیقت، سورہ اعراف میں هل ينظرون الا تاویلا، یہ لوگ نہیں دیکھتے مگر حقیقت قرآن کی، یعنی قرآن میں جن عذابوں کا ذکر ہے اس کا ظاہر ہونا چاہتے ہیں کہ عذاب نازل ہو ان کے اوپر۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ھذا تعویل رؤیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، اور تم نے سجدہ کیا جو خواب دیکھا تھا میں نے سالوں پہلے، ابھی حقیقت کا شکل اختیار کیا اس خواب میں۔ تعویل کا دوسرا معنی ہے لفظ ظاہر سے ہٹانا، ایک شبہ کی وجہ سے جو پیش آیا ہے، اسی وجہ سے وہ قرآن و حدیث کا ظاہر چھوڑتا ہے، حقیقت چھوڑتا ہے، یہ تعویل حرام ہے، جس طرح مبتدی لوگ کرتے ہیں، ظاہر سے لفظ کو پھیرنا دوسری طرف جو مراد نہ ہو اور لوگوں کو وہ غلط معنی پیش کرے، مفسرین سے جو معنی نقل ہے اس کو کیوں ترک کر دے، اس معنی کو چھوڑ کر کیوں دوسرا معنی کیا جائے اور اپنے گمان کو دوڑایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، بس جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے ماننا چاہیے، یؤمنون بالغیب والا بن جانا چاہیے۔ یا اگر ید اللہ کا لفظ آیا ہے تو یعنی اللہ کا ہاتھ، تو اس میں تعویل کیوں کرے، ظاہر سے کیوں معنی پھیر دے، ہاتھ وہ ہوگا جس میں رگ ہو، خون ہو، جلد ہو وغیرہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جدا ہے، انسان کا ہاتھ مختلف ہے، یہ شبہ پیدا کیوں کیا جائے، یہ بھیجا ہے قرآن کریم میں اس طرح کے بد تعویلات پر رد ہوگا، غلط تعویل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون، تعویل کی آیت کو نہیں سمجھتے مگر اللہ تعالیٰ اور راسخین سمجھتے، یہ جاہل لوگ نہیں سمجھتے۔ ظاہر کو چھوڑ کر دوسرا معنی کرنا دلیل کے لیے، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مریم کو کہا گیا تمہیں اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے ایک کلمے پر جو اللہ کا جز ہے، ظاہری معنی یہ ہے کہ جز اللہ کا ہے۔ نصارہ کہتے ہیں اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، راسخین علماء جو معنی ادھر کرتے ہیں وہ یہ کہ بس اس کو چھوڑ دیا جائے، اس پر بحث نہ کرے، کیونکہ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر دلائل موجود ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ یہاں منہ سے مراد ہے من جانب اللہ، ظاہر یعنی سیاق و سباق سے معلوم ہو کہ معنی کیا ہے۔ قرآن مجید میں اپنی رائے استعمال کرنا کیسا ہے، اب اس کے بارے میں تھوڑے بحث کرتے ہیں۔ اسے برا بھی کہا گیا ہے اور رائے کا استعمال بھی آیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سورہ عبس میں ابا سے کیا مراد ہے، وفاکہۃ و ابا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ ابا کا اصل معنی معلوم تھا کہ ابا گھاس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین ہے جو مجھے چھپائے جب میں قرآن میں وہ بات کروں جس کو میں نہ سمجھوں، غرق ہو جاؤں گا، اس لیے میں اس کے معنی نہیں کر سکتا، اسے یعنی اس میں اپنے رائے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور جب کلالہ کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو اس کے بارے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں اپنی رائے استعمال کرنا چاہتا ہوں، اگر حق ہو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، اور اگر میری یہ رائے خطا ہوگی تو یہ میرا اور شیطان کا کام ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا میں اپنی رائے استعمال نہیں کر سکتا، اور دوسری جگہ پھر اپنی رائے کو استعمال کیا۔ کلالہ کے بارے میں تفسیر فرمائی، کلالہ کہتے ہیں جس کے بچے نہ ہو، باپ اور دادا نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن میں بات کی حق کو بھی پہچانا تب بھی خطا ہوا، خطا کام ہے یہ۔ رائے کے دو اقسام ہیں، ایسا رائے دینا جو عرب کے کلام سے موافق ہو، اور وہ رائے موافق ہو قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو، یہ رائے استعمال ہونی چاہیے، اس کو استعمال نہ کرنے سے نقصان واقع ہو سکتا ہے۔ یہ نکات اور باریکیاں جو علماء بیان کرتے ہیں، الحمدللہ آیا ہے یا شکر للہ نہیں آیا، اس میں یہ پیدا ہے رب العالمین پہلے آیا ہے، اس میں کیا پیدا ہے رب لفظ کیوں آیا ہے، اس کی یہ اسرار و رموز ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ اور عربی کے موافق بھی ہے۔ یہ فہم فی کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے، اگر نقل نہ ہو تو کوئی بات نہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کوئی خاص احکام دیے گئے ہیں؟ فرمایا نہیں، مگر سمجھ جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے اپنے کلام میں وہ الگ بات ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، اگر یہ منقول ہوتا تو پھر سارے مسلمان اس میں شریک ہوتے۔ دلیل ہے اس پہ کہ یہ منقول نہیں ہے، ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں ضرورت تو رہے گی، معنی استنباط ضروری ہے، اور یہ سب نقل نہیں ہے سلف سے۔ قرآن مجید میں یا معنی بیان کرو گے، یا کسی حکم کا استنباط کرو گے، یا کسی لفظ کی تفسیر کرو گے، یا کسی مراد کی فہم کرو گے، یہ سب تو نقل نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ معنی استنباط تفسیر لازمی بنتا ہے۔ اگر رائے کا استعمال ناجائز ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بیان کیا ہوتا، پھر ہمیں کوئی ضرورت نہ پڑتی، ہر لفظ کے معنی و تفسیر حدیث میں ہوتے۔ کوئی بنا قول دیتا، ہر لفظ کا معنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا۔ امت کو اجازت دی ہے کہ رائے کا استعمال کیا جائے۔ اگر رائے ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام پھر لازمی احتیاط کرتے، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہ کرتے۔ قرآن کی تفسیر انہوں نے کی ہے اپنے فہم کے مطابق۔ ایسی تفسیر نہیں کرنی چاہیے کہ معنی میں عربی نہ پائی جائے۔ مثلا آدم اور حوا کی کہانی میں بدت لہما سوآتہما، بخاری اور دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ سوآت کا اشکارا ہونا ہے، ان کا ستر مراد ہے کہ وہ کھل گیا۔ بعض مفسرین یہ تفسیر کرتے کہ ناف سے گھٹنوں تک ستر چھپا تھا، باقی بدن ننگا ہوا تھا۔ لغت عربی اس تفسیر کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی۔ سوا ستر کو کہتے ہیں، مردے کے جسم کو سوا کہتے ہیں، اور زندہ انسان کے عورت کو سوا کہتے ہیں۔ جو رائے لغت عربی میں نہ ہو تو یہ مذموم ہے، ناروا ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ ایسا رائے دینا جو شریعت کی موافق نہیں ہے، یہ رائے بھی مذموم ہے۔ ایک قرآن و حدیث سے ٹکراؤ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اسلاف اس رائے کے بارے میں مذمت کا ذکر ہے، ان کا اس کے بارے میں مذمت کا ذکر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، میں ڈرتا ہوں تم سے دو اشخاص پر جو یہ امت برباد کر سکتی ہے۔ ایک وہ شخص جو قرآن کا تفسیر کرتا ہے حقیقی معنی کو چھوڑ کر، اور دوسرا معنی کرتا ہے اپنی کسی غلط مقصد کے لیے، جو کہ ایک حدیث میں ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہوگا۔ وہ یہ ہے، قرآن مجید کے درس لوگ کریں گے، ایک کے پاس شاگرد کم ہوں گے، دوسرے کے پاس زیادہ ہوں گے، تو یہ اپنے ساتھ شاگردوں کو کی تعداد بڑھانے کے لیے قرآن مجید میں اپنی طرف سے باتیں کریں گے، ایسے باتیں نکالیں گے کہ اس کا نقل نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کے اصولوں سے مطابقت نہیں ہوگا۔ اپنی طرف سے تفسیر کرنا، یا اپنی پارٹی کے لیے تفسیر کرنا، یا اپنی مسلک کے لیے تفسیر کرنا، آیات اس طرح لگانے کہ دوسروں کا عیب ہو اور اس کی تعریف اور صفت ہو، خود یعنی اپنی خود تعریف اور صفت کے لیے ایسا تفسیر کرے اور دوسروں کی مذمت کے لیے، بہت نقصان دہ ہے یہ چیز۔ ایک تو قرآن مجید کے انوارات ختم ہو جاتے ہیں، تحریف ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں کی بے عزتی ہو جاتی ہے، اور اپنی انا کا پرچار ہوتا ہے، سب تباہی ہے، سب غلط چیزیں۔ تفسیر اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اس لیے غلط تفسیر سے بچنا چاہیے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے وقت جس طرح احتیاط ضروری ہے، غلط الفاظ نقل نہ ہو، بے سند نقل نہ ہو، غلط معنی نقل نہ ہو، اور تفسیر تو اللہ تعالیٰ سے نقل کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات ابترا کرنا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے اس میں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں لوگ تفسیر سے ڈرتے تھے، کہیں اپنی طرف سے بات نہ ہو جائے، بہت احتیاط ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں کہیں غلط معنی یا تفسیر نہ ہو جائے، جب دل سخت ہو جائے پھر یہ ہو سکتا ہے، انسان کو پھر یہ خیال نہیں رہتا کہ صحیح معنی کیا یا غلط معنی کیا، جب اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے پھر یہ ہو سکتا ہے، یعنی نڈر انسان ہو جاتا ہے۔ پھر تفسیر خازن میں صفحہ نمبر 5 پر ہے کہ حدیث میں وعید ہے کہ قرآن میں اپنے رائے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ نہیں جو آئی ہے یعنی منع کرنا، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قرآن کے معنی کرے اپنے مطلب کے مطابق، اپنا کوئی بدعت بنایا ہے اور اس کے لیے تفسیر کر رہا ہے، اور جو اس کی خواہش کے برابر ہو اس کے مطابق تفسیر کرتا ہے اور اس کی ممانعت کی گئی ہے، وہ بات تو یا علم سے کہے گا یا بے علمی سے کہے گا۔ علم ہونے کے باوجود غلط تفسیر کرتا ہے تو گمراہ اور مبتدی ہے، یعنی بدعت کرنے والا ہے، اور اگر بے علمی سے کہتا ہے تو بھی جاہل ہے اور تفسیر کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں تفسیر مذموم ہے، اگر عالم ہو یا غیر عالم۔ ایک تفسیر یہ ہے آیت کریمہ لے کر طریقہ استنباط سے ایسے معنی کرے ما قبل اور ما بعد کے ساتھ مطابقت رکھے اور قرآن و حدیث سے ٹکراؤ نہ ہو۔ بہت سے علماء نے رخصت دی ہے اس طرح کی تفسیر میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم جلد نمبر اول 528 نمبر صفحے پر وہ لکھتے ہیں، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے اپنے رائے کے استعمال کے بارے میں۔ یہ نہیں دو وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے کرنا، اپنی بدعت کی تصحیح کرنے کے لیے، مثلا پرویز کے عقیدے والا
شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے، بدعت کو درست ثابت کرنے والے، وہ قرآن مجید کی آیات باقاعدہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید ایک عجیب کتاب ہے، قرآن کے بہت سے پہلو ہے، ہر طرف انسان لے جا سکتا ہے اس کے معنی کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر کسی سے کوئی بحث کرنی ہو تو حدیث سے اسے قائل کرو، کیونکہ قرآن مجید ذو وجوہ ہے، اس کے چہرے بہت ہیں، لوگ غلط پیدا لیتے ہیں۔ غلط اگر قرآن مجید کا معنی غلط بھی نہ ہو مگر لوگ غلط معنی اخذ کرتے ہیں۔ دوسری وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ ہے، بظاہر عربی الفاظ سیکھے ہیں، نقل کو اعتبار نہیں دینا، یعنی اسلام کی تفسیر نہیں دیکھتا اور صرف عربی سیکھی ہے اور قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اپنی رائے کا استعمال یہ ہے، یہ رائے اپنی یا اپنی بدعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کی جائے یا عربی سیکھی جائے، اور اسلام کی تفسیر کو اعتبار نہیں دیتے یہ لوگ۔ ان دو طریقوں سے رائے دینا ناجائز ہے۔ اگر عربی آتی ہے مگر اس کے باوجود بھی پھر یعنی اسلام کے طریقے پر نہ کرے، اپنے طریقے پر کرے۔ اگر ایسا معنی کرے جو عربی کے ساتھ مطابقت رکھے، منقول کا بھی خیال ہو، آپ کی رائے درست ہے، جائز ہے۔ مشائخ علماء مفسرین یہ کام کرتے ہیں، تفاسیر میں مختلف نقطے باتیں لکھتے ہیں، یہ مفسر کا اپنا کمال ہوتا ہے، اس کا نقل کرنا جائز ہے۔ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے کہ یہاں یہ آیت ذکر کیا گیا ہے اور یہ نہیں کیا گیا، یہاں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ راز معلوم ہوتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ ابھی جو دوسرے زبانوں میں ترجمے ہیں اس کے متعلق تھوڑے بات کرتے ہیں۔ بعض علماء کے متعلق ناجائز ہے، اجازت تو عربی میں ہے، وہ بہت ہوتا ہے، وہ ترجمہ ناجائز ہے جس میں قرآن پاک کی اصل الفاظ کاٹ دیے جائے، صرف ترجمہ کیا جائے۔ اگر قرآن مجید کے الفاظ موجود ہو اور اس کے نیچے ترجمہ لکھا جائے تو یہ جائز ہے۔ اس طرح اجاز بہت ہو جاتا ہے کہ صرف ترجمہ لکھا جائے اور صرف اصل عربی الفاظ کاٹ دیے جائے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کیا تو جائز ہے۔ اب نماز میں صرف وہی الفاظ پڑھے جائیں گے، وہاں ترجمہ نہیں چلے گا۔ قرآن تو عرب و عجم دونوں کے لیے اترا ہے، عجم میں تو عربی نہیں سمجھتے، ترجمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ترجمہ وہ کرے گا جو عربی سمجھتا ہو اور اس کے تراکیب کو بھی جانتا ہو، یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے، یہ فاعلی معنی ہے، یہ مفعولی معنی ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ جانتا ہو گرامر کو۔ ترجمہ پورا تعبیر نہیں ہوتا، قرآن مجید کے اصل الفاظ کا اپنا ہی اثر ہوتا ہے، ترجمے کا وہ اثر نہیں جو اصل الفاظ کا، جو قرآن پاک کے الفاظ میں ہے وہ ترجمے میں نہیں ہوتا وہ اثر۔ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں اکثر بہت مضامین اکٹھے ہوتے ہیں، پشتو میں وہ تعبیر نہیں کی جا سکتی، اردو میں تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ نشید ایک لفظ ہے جس کے اردو پشتو وہ معنی نہیں کیے جا سکتے۔ نشید کہتے اسے جو چالاک بھی ہو، خوشحال بھی ہو، شوق بھی ہو، کام کا جذبہ بھی ہو۔ اب پشتو یا اردو میں سب تعبیر کرنے پڑیں گے، یعنی ایک بندے میں یہ سارے جو ہے خصوصیات اکٹھے ہو، چالاک ہو، خوشحال ہو، شوق ہو، جذبہ ہو۔ پشتو میں تو الگ الگ تعبیر کریں گے پھر کہ خوشحال بھی ہے، جذبے سے ہے، شوق بھی ہے، رغبت بھی ہے۔ عربی میں فراخی بہت ہے، وہ دوسرے زبانوں میں نہیں پائی جاتی۔ ترجمے کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو قرآن کے ہیں۔ ترجمہ نماز میں استعمال نہیں ہو سکتا، اگر وضو نہ ہو تو ہاتھوں میں لیا جا سکتا ہے۔ آج کا سبق اس دعا پر ختم کریں۔ اے رب کریم، ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، ہمارے کاموں میں برکت پیدا فرما، ہمارے دین میں برکت پیدا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت پیدا فرما، ہمارے فصلوں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم پر اپنی برکت شامل حال فرما۔ یا کریم اللہ، ہمیں برکتوں والی زندگی عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔